اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ ملک کی آیت نمبر 11 اس کی کریکٹ پروننسیشن تجوید کے مطابق اور اس آیت کے اندر کون کون سے تجویدی قوانین ہیں ان کو ذکر کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعیر فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعیر۔ اس آیت میں غور کیجئے، فاعترفوا، یہ جو اس کی عین ہے اس کو حمزہ سے مختلف پڑھنا ہوتا ہے۔ فاعترفوا، اور آگے را پر زبر ہے۔ یہ قاعدہ ذہن میں رکھیں، را پر جب بھی زبر ہو تو را کو موٹا اور پر پڑھتے ہیں۔ فاعترفوا، تعرفوا غلط ہوگا، فاعترفوا، اور فا پیش واو فو ہے، چونکہ فا پیش اس کے بعد واو ہے تو اس کو دو حرکت لمبا کریں گے۔ فاعترفوا، فاعترفوا، تا باریک رہنی چاہیے، تا موٹی نہ ہو۔ فاعترفوا بذنبهم، بذنبهم، اب بذنبهم پہ غور کریں تو آپ کو نون ساکن نظر آئے گا، یعنی نون اس کے اوپر جزم ہے ساکن، اس کے بعد با ہے۔ تو یہ قاعدہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی نون ساکن کے بعد با آ جائے تو پھر وہاں پہ نون نہیں پڑھتے، میم پڑھتے ہیں۔ جس طرح کہ اگر آپ قرآن پہ دیکھیں وہاں پہ انہوں نے چھوٹا سا میم لکھا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں میم پڑھنی ہے، نون نہیں پڑھنا۔ تو یہاں پہ غنہ کر کے پڑھیں گے، فاعترفوا بذنبهم، یہاں پہ میم ادا کریں گے۔ فسحقا لأصحاب السعیر، یہ فسحقا، فسحا کو حلق سے، اس کو جو دو آنکھوں والا ہا ہوتا ہے اس سے مختلف پڑھتے ہیں۔ دو آنکھوں والا ہا سینے سے ادا ہوتا ہے، جبکہ اس ہا کو جو ہے وہ یہاں حلق سے ادا کرتے ہیں باریک کر کے۔ فسح، اور سوہ نہیں پڑھنا، سا پیش ہوا سو، سا پیش سو پڑھتے ہیں۔ فسحقا لی، قاف کو موٹا کر کے اور لام کو باریک۔ فسحقا لأصحاب، اص، حمزہ زبر صا، اص، صاد کو آپ نے اس کو پورا پڑھنا ہوتا ہے، موٹا پڑھنا ہوتا ہے۔ صاد جو ہے وہ موٹے پڑھے جانے والے حروف میں سے۔ فسحقا لأصحاب السعیر، جس طرح صاد میں یہاں سیٹی کی آواز ہے اس طرح السعیر کی سین میں بھی سیٹی کی آواز ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ سین باریک ادا ہوتا ہے اور صاد موٹا پڑا جاتا ہے۔ فسحقا لأصحاب السعیر، عین کو ادا کر کے اور را کو یہاں باریک، السعیر۔ تو یہ چند ایک بنیادی قواعد تھے جو اس آیت کے اندر ہم نے ادا کیے۔ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعیر۔ چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 11 کی تفسیر دیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر، کہ وہ اہل جہنم جو ہیں اعتراف کریں گے اپنے گناہ کا، فسحقا لاصحاب السعیر، تو بس دور ہیں وہ، یا فسحقا لاصحاب السعیر، away with the dwellers of hellfire۔ فسحقل کا خود میں ترجمہ نہیں کر رہا، تفسیر میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔
یہاں پہ جو پہلی بات ہے، تین نقطے ہیں انشاءاللہ اس آیت میں جو ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اہل جہنم جو ہے وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں، بلکہ گناہوں کا اعتراف نہیں کر رہے، گناہ کا اعتراف کر رہے ہیں۔ اللہ نے ذنب کا ورڈ یوز کیا ہے، ذنوب کا ورڈ یوز نہیں کیا۔ ذنب سنگولر ہے، ذنوب پلورل ہے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اصحاب جہنم ہیں، ان کی زندگی تو گناہوں سے لبریز ہوتی ہے، ان کی زندگی تو گناہوں سے لبریز تھی، تو پھر اللہ نے ایک سن کا کیوں ذکر کیا؟ یہاں پہ اللہ سنگولر کیوں یوز کر رہے ہیں گناہ کو؟ تو مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ ان کا گناہ کیا تھا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اللہ کی آیات سے انکار اور جھٹلانا یہ ایک گناہ باقی سارے گناہوں کی جڑ ہے، باقی سب بڑے گناہ اسی ایک گناہ کی شاخیں ہیں۔ تو جو کنفیشن ہے، اعتراف کر لینا، مان لینا اپنے گناہ کو، اس کی دو وجوہات ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ اسٹیٹ آف ہیلپلیسنس کو ریفلیکٹ کرتی ہے، یعنی کہ ان کی بے چارگی کو، ان کے پاس اور کوئی اب جو ہے وہ طریقہ باقی نہیں ہے الا یہ کہ بس وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں، ان کو پتہ ہے کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ یا پھر دوسری وجہ جو مفسرین کرام کہتے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں شاید یہ چیز ذہن میں رکھتے ہوئے کہ شاید اللہ تعالیٰ کچھ تخفیف کر دیں، کچھ رحمت کر دیں۔ لیکن اللہ کے اصول قائم دائم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء کے اندر وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی لوگوں کی کوئی توبہ نہیں ہے جو کہ گناہ کرتے رہتے ہیں حتیٰ یہاں تک کہ اذا حضر احدهم الموت، ان کو موت لے آئے اور پھر وہ کہے، موت آ جائے ان کو، پھر وہ کہیں کہ اب میں نے توبہ کی۔ یہ سورہ نساء کی سورہ نمبر 4 آیہ نمبر 18 ہے۔ ایسے ہی حدیث میں آتا ہے، یہ جامع ترمذی، ابن ماجہ، مسند امام احمد اور موطا امام مالک کی جو ہے سب کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس روایت کے راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی یقبل التوبۃ عبد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اپنے بندے کی توبہ موت کی گڑگڑاہٹ تک، یعنی کہ جب تک وہ شروع نہ ہو جائے تب تک قبول کرتے ہیں۔ پتہ لگا کہ موت کے آنے تک ڈیتھ بیڈ پہ بھی کوئی ہو اور اللہ سے سچی توبہ کرے، اللہ قبول کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن جب موت کا فرشتہ آ جائے، روح کا سلسلہ نکلنا شروع ہو جائے، تو پھر ایسا موقع پھر اللہ نہیں دیتے۔ اس میں میرے اور آپ کے لیے ایک اور لیسن یہ بھی ہے کہ میں اور آپ سستی کی وجہ سے، شیطانی وسوسوں کی وجہ سے نیکی کے اعمال ڈیلے کرتے ہیں، وہ نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 44 میں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ۔ کہ اللہ کہتے ہیں کہ جب وہ بھول گئے جو ان کو یاد کروایا گیا تھا، تو میں نے ان پہ اپنی برکات کے دروازے کھول دیے، اپنی ہر قسم کی برکتیں ان کو دے دیں۔ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا، یہاں تک کہ وہ اپنی اس میں جو نعمتیں ہم نے ان کو دے دی تھیں اور کھلی نعمتوں کے دروازے کھول دیے تھے، وہ خوش ہو گئے۔ أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، ان کو ہم نے اچانک پکڑ لیا ایز اے سرپرائز، اور یعنی کہ اچانک اللہ کی پکڑ آ گئی۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو پھر وہ کنفیوژن میں اور ریگریٹ میں رہ گئے۔ تو یہ ساری صفات میں اور آپ پڑھ رہے ہیں، ان کو پڑھنے کا مقصد ہے ہم غور و فکر کریں اور ان ساری صفات سے بچیں جو کہ اہل جہنم کی ہیں۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اصحاب سعیر میں سے نہ کرے۔ ہم اس یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہیں، آئیے یقین کے ساتھ دعا کیجیے۔ یا اللہ اس رمضان المبارک کی برکات گھڑیوں میں، اور ہم مسلمان جو ہیں وہ عموماً روزے سے ہیں، روزے میں افطاری سے پہلے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن کی گردنوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منکم والاموات اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔